بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ایک سسٹر ہیں جو کہ بچپن ہی سے درود شریف پڑھ رہی ہیں اور ان کے درود شریف کے کافی سارے ایکسپیرینسز ہیں، روحانی خواب ہیں اور درود شریف کا سفر ان کا اب بھی جاری و ساری ہے الحمدللہ۔ ان کے کچھ مشاہدات ہیں، تو اللہ کریم ہمیں بھی ان کی طرح درود شریف پڑھنے والا بنائے اور ان کے مشاہدات سے ہمیں موٹیویشن ملے اور ہمارا بھی سفر پہلے سے مزید تیز ہو جائے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ میرا تعلق KPK سے ہے، درود شریف سے تعلق جڑے ایک عرصہ بیت گیا۔ اپنے درود شریف سے جڑے سفر کو کہتی ہیں کہ میں 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کرتی ہوں۔ ایک تو میرا درود شریف کا سفر، دوسرا درود شریف کے مشاہدات، ایکسپیرینسز، میریکلز، اور تیسرا اسپریچول ڈریمز، روحانی خواب۔ کہتے ہیں کہ درود شریف کا سفر کچھ ایسے شروع ہوا کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کال ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کی روحیں پیدا ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں پرورش پا کر آئی ہوں۔ اپنی زندگی پر نگاہ کروں تو سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کال بالکل درست ثابت ہوگا، کیونکہ مجھے بھی درود شریف کے سفر پر لگایا گیا ہے۔ میں خود سے اس راستے پر نہیں آئی۔ اب میرا ایمان ہے کہ 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جن کو درود شریف کے لیے پیدا کیا جاتا ہے اور وہ بہت کم عمری یا عین جوانی میں اس راستے پر چل پڑتے ہیں، اور یہ لوگ خاص طور پر 2 کریموں کی نگاہ کرم میں ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو اپنی محنت اور کوشش سے کچھ حاصل کرنے کی لگن سے اس راہ کے لیے منتخب کر لیے جاتے ہیں۔ خوش قسمتی سے میں پہلے قسم کے لوگوں میں شمار ہوتی ہوں۔ میری عمر 7-8 سال کے درمیان تھی جب ٹی وی پر چلنے والی ایک حدیث مبارکہ نے مجھے جکڑ لیا، میری روح کو جکڑ لیا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو درود نہ پڑھنے والا بخیل کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اس حدیث مبارکہ کا آگے یہ بھی ذکر آیا کہ جب جمعۃ المبارکہ کے خطبے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لاتے تو آمین فرمانے لگے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے آمین کس لیے فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا نام مبارک لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو وہ ہلاک ہو۔ میں نے اس بات پر آمین کہا۔ یہ ڈیٹیل میں حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث میں 3 دفعہ آمین کہنے کا ذکر آیا، لیکن چونکہ درود پاک سے ریلیٹڈ یہ واقعہ ہے تو اس حدیث مبارکہ کا مفہوم اس طرح سے صرف 1 آمین کا بیان کیا گیا۔ تو کہتی ہیں کہ عمر کم تھی، مجھے اتنی زیادہ سمجھ تو نہیں آئی اس بات کی، بس یہ بات دل میں بیٹھ گئی کہ اب درود شریف پڑھنا ہے اور کثرت سے پڑھنا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے 7 سال کی عمر میں نماز کے ساتھ ساتھ درود ابراہیمی کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس وقت میں صرف درود ابراہیمی کو ہی درود پاک سمجھتی تھی اور مجھے کسی اور سیکھے کا علم نہیں تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن اسلامیات کے لیسن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا ٹاپک پڑھایا جا رہا تھا۔ چونکہ ارادہ تو کر چکی تھی، اس لیے ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر مرتبہ درود شریف پڑھا کرتی تھی، اور یہ لیسن ہماری کلاس میں 3 دن جاری رہا، اور میں نے ان 3 دنوں میں اور کچھ نہیں سنا، صرف اتنا انتظار کیا کہ کب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے اور میں درود ابراہیمی پڑھوں۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک سبق کے دوران کتنی مرتبہ نام مبارک آیا ہوگا کہ ابھی ایک مرتبہ بھی درود ابراہیمی مکمل نہ ہوتا تھا، دوبارہ سے درود پڑھنا شروع کر دیتی تھی، اور پھر یہ عمل مجھے اتنا محبوب ہوا، اتنا پسند ہوا کہ سارا دن درود شریف پڑھنے لگی، اور تیسری ہی رات میری قسمت جاگ اٹھی اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو گئی۔ اتنی کم عمر میں، بچپن میں ہی زیارت کا ہو جانا، سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے مقامات سے نوازا ہوگا، ان کے کتنے بڑے درجات ہوں گے، کتنے بلند درجات ہوں گے کہ بچپن ہی میں ان کو درود پاک پڑھنے کی توفیق بھی ملی اور ساتھ ساتھ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوئی۔ کہتی ہیں اب تو معمول بن گیا درود شریف پڑھنے کا، اور کھیلتے کودتے سوتے جاگتے ہر وقت درود شریف پڑھنے لگی، مگر کچھ کمی تھی، تسلسل نہیں تھا۔ تھوڑی دیر پڑھتی، پھر بھول گئی، پھر دوبارہ یاد آنے پر پڑھنا شروع کر دیا، تھوڑی دیر بعد پھر بھول جاتی، پھر دوبارہ یاد آتا تو پڑھنا شروع کر دیتی، لیکن ناغہ کبھی نہیں ہوا۔ رفتہ رفتہ درود شریف پڑھنا میری عادت میں شمار ہو گیا، اور میں درود شریف کے ساتھ ساتھ پروان چڑھنے لگی۔ عمر کے ساتھ ساتھ میری مصروفیات میں بھی اضافہ ہونے لگا، لیکن دیدار اور خوابوں کا سلسلہ تواتر کے ساتھ جاری رہا، مشاہدات ہوتے رہے، جس کی وجہ سے درود شریف سے تعلق اور بھی مضبوط ہوتا گیا۔
بچپن سے ہی میں نے درود شریف کسی حاجت یا مقصد کے حل کی نیت کے بغیر پڑھا، یہ سوچ کر کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اور ہم انسانوں کو بھی حکم ہے تو بس میں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر رہی ہوں، میری نیت یہی ہوتی اور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درود شریف ورد کرتی۔ کئی سال درود ابراہیمی پڑھنے میں گزر گئے، پھر ایک دن مجھے علم ہوا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ایک درود شریف ہے، اور چونکہ ایک مختصر مگر جامع درود شریف ہے تو زیادہ تر پڑھنے کے شوق میں نے اس درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیا کہ کم وقت میں زیادہ پڑھا جائے گا، تو میں پھر اس درود پاک کو کثرت سے ورد کرنے لگی۔ درود شریف کی برکت سے میں نے بہت اچھے نمبروں سے اپنی تعلیم مکمل کی اور بہت اچھی جگہ مجھے درود شریف کی برکت سے جاب بھی مل گئی۔ دوران جاب میری یہی عادت رہی کہ ہاتھ میں ہر وقت کاؤنٹر رہتا اور میں تعداد دیکھے بغیر درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورد کرتی رہتی۔ پہلے فری ٹائم میں مجھے کتابیں پڑھنے کا بے حد شوق تھا، اب زیادہ تر فری ٹائم میں کالج یونیورسٹیز کی لائبریری میں بھی کتابیں پڑھتے ہی گزارتی تھی۔ درود شریف کے ورد کے ساتھ ساتھ یہ عادت بھی برقرار رہی۔ 2 سال پہلے ایک کتاب میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پڑھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا، تو مجھے بھی گن کر درود شریف پڑھنے کی افادیت معلوم ہوئی، تو پھر میں نے درود پاک گن کر پڑھنا شروع کر دیا اور میں نے بھی گن کر درود شریف پڑھنے کی نیت کر لی، اور اب مجھے جتنا بھی وقت ملنے لگا میں اس وقت میں گن کر درود شریف پڑھنے لگی۔ یہاں تک کہ کوئی شادی وغیرہ کی تقریب بھی ہوتی تو میں نہیں جاتی تھی، بلکہ وہ وقت بھی میں درود شریف پڑھنے میں ہی گزارتی تھی۔ آج الحمدللہ میں نے گن کر 5 کروڑ سے زیادہ درود شریف مکمل کر لیا ہے، اور میرا سفر ابھی بھی جاری و ساری ہے، اور اللہ کریم رحمت کی نگاہ فرمائے انشاءاللہ تعالی میں آخری عمر کے آخری حصے تک درود شریف کا ورد جاری رکھوں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اس طریقے سے ان کو 5 کروڑ مرتبہ سے زیادہ درود شریف اب ان کا مکمل ہو چکا ہے۔ مزید یہ فرماتی ہیں کہ آج الحمدللہ میں نے گن کر 5 کروڑ مرتبہ درود شریف یا اس سے زیادہ درود شریف مکمل کر لیا ہے، اور سفر ابھی بھی جاری و ساری ہے، جو کہ انشاءاللہ تعالی آخری سانس تک جاری رہے گا۔ کہتی ہیں کہ پچھلے چند ماہ سے درود اکیڈمی کی وجہ سے درود شریف سے متعلق رہنمائی ملی، اور اب درود رحمت صلی اللہ علی محمد ہی پڑھنا شروع کر دیا ہے، جبکہ درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی میں ساتھ ساتھ ورد کر رہی ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ درود شریف میں نے کبھی کسی لالچ کے ساتھ نہیں پڑھا، کبھی کسی دنیاوی معاملے کے لیے نہیں پڑھا، اپنی زندگی میں درود شریف کے فوائد ثمرات پر نظر نہیں رکھی، مگر آج جب مشاہدات دیکھ رہی ہوں اپنی زندگی میں کہ کیا کیا ہوا، تو درود شریف کا بہت فیض ملا۔ درود شریف کے فیض اور برکت سے نمازوں کی پابندی نصیب ہوئی، تہجد کا معمول بہت ہی کم عمری سے نصیب ہو گیا الحمدللہ، مال و رزق کی کبھی کمی نہیں ہوئی، حج اور عمرے کی سعادت درود شریف کی برکت سے نصیب ہوئی الحمدللہ، روحانی اور سچے خوابوں کا ایک طویل سلسلہ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے جاری ہے، غلط ماحول اور دوستوں سے بھی حفاظت ہوئی، ہر کام میں غیب سے مدد نصیب ہوئی الحمدللہ، عزت بے پناہ اضافہ ہوا عزت میں اور ہو رہا ہے، ہر ایک کی توجہ اور محبت ملی، زندگی کے ہر ایک مقام پر کامیابی نے قدم چومے، ہر مرحلے میں آسانیاں راحتیں اور سہولتیں ملیں، ہر کام میں خوابوں یا دیگر ذرائع سے رہنمائی ملی اور ابھی بھی ملتی ہے، پچھلے کئی سال سے اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق ملی، ہر سال رمضان المبارک میں اللہ کریم کے حکم اور درود شریف کی برکت سے شب قدر کا حصول ہوا الحمدللہ، پہلے سے ہی دکھا دیا جاتا کہ شب قدر کی رات یہ ہوگی، تمام دعائیں مقبول ہوئیں، خواہ وہ اپنے لیے کی ہوں یا دوسروں کے لیے، اللہ پاک نے سب قبول کی، عزت آبرو جان مال وقت الغرض ہر چیز میں بے پناہ برکت حاصل ہوئی، ہر قسم کے شر سے حفاظت رہی، جادو بندش نظر بد وغیرہ کا خواب کے ذریعے بتا کر حفاظت کا بھی رہنمائی ملی کہ یہ عمل کریں اس سے حفاظت ہوگی۔ دکھ سکھ زندگی کا حصہ ہیں، ان کے بغیر زندگی نامکمل ہے، لیکن درود شریف کے ورد سے ان سب کو آسان تر کر دیا گیا۔ سب سے اہم اور سب سے خوبصورت میری زندگی کا مشاہدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درود شریف کو میرے ایمان پر پہرے دار کی طرح مقرر فرما دیا ہے۔ اسی طرح مشاہدات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو کہ شاید بیان سے باہر ہیں، کچھ روحانی مشاہدات جو کہ میری آنکھوں نے دیکھے ہیں، ان میں سے چند ایک یہاں ذکر کر دوں۔ چونکہ تہجد کی نماز 13-14 سال کی عمر سے ہی نصیب ہو گئی تھی، 13-14 سال کی عمر سے ہی اللہ پاک نے عطا کر دی تہجد کی عادت۔ گرمیوں کے دن تھے، رات 2 بجے کا الارم لگا کر صحن میں سوئی ہوئی تھی، جب الارم بجا تو میری عادت ہے کہ الارم بند کر کے تھوڑی دیر تک لگ بھگ 5-6 منٹ لیٹی ہی رہتی ہوں اور درود و استغفار پڑھتی ہوں، اس لیے لیٹے لیٹے میں نے آسمان پر نگاہ ڈالی تو آسمان پر موجود تمام ستاروں نے یکدم اپنی پوزیشن چینج کر لی اور قرآن کریم کے 2 اوراق کی شکل اختیار کر لی، جس میں سورہ یاسین لکھی نظر آئی۔
میں انہی ستاروں میں لکھی سورہ یاسین کو پڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد میں تھوڑے خوف اور ڈر کے احساس سے اندر کمرے میں جا کر نماز میں مشغول ہو گئی۔ جب دعا درود میں مصروف تھی، اچانک مجھے کچھ محسوس ہوا، کچھ نظر آیا۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے دیوار پر ایک نور تھا، اور اس نور میں سفید شفاف موتیوں کی مالا نظر آئی، جس کے ایک ایک دانے سے اسی دیوار پر ہی آیت مبارکہ لکھی ہوئی تھی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ آیت لکھی ہوئی دکھائی دی۔ اتنے میں فجر کے اذانوں کے وقت ہوا اور سب میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حج کے دوران طواف کے بعد کعبہ کو دیکھتے ہوئے درود شریف پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ الہی مجھے بار بار حتیم میں نوافل پڑھنے کی اور کعبۃ اللہ کے ساتھ لگ کر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح دعا مانگنے کی توفیق اور آسانی عطا فرما، کیونکہ بے پناہ رش کی وجہ سے حتیم میں نوافل پڑھنے کے لیے بہت ہی کم اور مخصوص لوگوں کو موقع ملتا ہے۔ پھر جب باب عبداللہ پہنچی تو وہاں موجود لوگوں نے اس طرح میرے لیے راستہ بنایا جیسے کہ انہیں راستہ بنانے کا حکم دیا گیا ہو۔ میرے لیے راستہ چھوڑ دیا گیا۔ اب میں حتیم پر تھی، لیکن بے پناہ رش کی وجہ سے حتیم نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہاں پر موجود اہلکار باقاعدہ خواتین کو اندر نہ جانے کی تنبیہ کے ساتھ ساتھ پیچھے ہٹنے کو بھی کہہ رہے تھے، اور اندر موجود کئی اہلکاروں نے ہاتھوں کی زنجیر بنا کر نوافل پڑھنے کے لیے ایک بڑے دائرے میں جگہ دے رکھی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارا۔ یہ دیکھ کر ایک اہلکار خود بخود پیچھے ہٹ گیا اور مجھے اندر جا کر نوافل پڑھنے کی نہ صرف اجازت دی گئی بلکہ باقی عمرہ کو واپس بھیج دیا۔ اندر موجود اہلکار نے مجھے دیکھ کر پوچھا صلات، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو اہلکاروں نے ہاتھوں کو چھوڑ کر میرے راستہ بنا دیا۔ میں نے اندر داخل ہو کر نوافل پڑھے اور کعبہ شریف کے ساتھ لگ کر دل کھول کر دعائیں مانگی، رو رو کر دعائیں مانگی، التجا کی کہ الہی مجھے یہ سعادت بار بار نصیب ہو، اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک نے میری اس دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا۔ جتنے دن بھی مکہ معظمہ میں قیام کیا، طواف کیا، یہی روٹین جاری رہی۔ پھر مدینہ شریف حاضری ہوئی اور گنبد خضرا کو دیکھ کر جو حالت تھی وہ بیان سے باہر ہے۔ تو یہ ان کے کچھ مشاہدات ہیں اور ان کے مزید مشاہدات بھی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں مزید جو ان کے ساتھ آگے ہوا، جو درود شریف کی ان کے اوپر کرم نوازی ہوئی، فضل ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی بھی کرم نوازیاں کی، برکتیں عطا ہوئیں، کرم ہوا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے ہمیں بھی کروڑوں اربوں درود شریف پڑھنے کی۔ اگر کوئی شخص اتنی تعداد میں درود شریف پڑھ لے اور بچپن سے درود شریف پڑھ رہا ہو تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ رب کریم انہیں کن کن نعمتوں سے، کن کن نوازشوں سے، کن کن عطاؤں سے نواز رہا ہوگا۔ اللہ کریم انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان کے صدقے سے آسانیاں عطا فرمائے، درود پاک کی قبولیت عطا فرمائے اور خوب درود شریف پڑھنے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔